السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 112۔ اس میں دو چیزیں ہمارے موضوع میں آتی ہیں، سبجیکٹ میں ہیں۔ ایک تو ہے حبل اللہ اور دوسری ہے حبل الناس۔ تو حبل اللہ جو ہے وہ اللہ کے قوانین ہیں اور اللہ کی کتاب ہے، جسے ذالک الکتاب بھی کہتے ہیں، اور فطرت کے وہ قوانین ہیں جس پر یہ ساری کائنات چل رہی ہے۔ پرندے درندے کی ساری مخلوقات یہ حبل اللہ پہ چل رہی ہے، ان کا ایک ہی قانون ہے حبل اللہ۔ اور دوسری چیز ہے حبل الناس، اور یہ جو حبل الناس ہے یہ ہیں انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین، انسانوں کے بنائے ہوئے وہ اصول جس پر دنیا چلتی ہے، جس میں ناکامیاں ہی ناکامیاں ہیں۔ تو کامیابی تو صرف حبل اللہ پر ہے۔ ایک اور آیت میں کہا گیا کہ حبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا، کہ تم اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے نہ بناؤ، فرقے نہ کرو، اختلافات نہ کرو، تو ایک جماعت بن جاؤ۔ تو مسلمان، آج کے مسلمان کو دیکھا جائے تو یہ حبل اللہ پر عمل نہیں کر رہے بلکہ حبل الناس پر عمل کر رہے ہیں۔ اور حبل اللہ کو تھام لینا یعنی اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے اور اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہم نے اپنی روزمرہ کی زندگی میں فیصلے کرنے ہیں۔ تو حبل اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کی کتاب الکتاب جسے کتاب مبین، کتاب الفرقان بھی کہتے ہیں، جسے دنیا کے بے شمار ممالک میں قانون میں شامل کر لیا گیا ہے، تو وہ دنیا میں کامیابیوں کے پھل اور ثمرات لے رہے ہیں کیونکہ وہ حبل اللہ پر چل رہے ہیں۔ اور ہم حبل الناس پہ چل رہے ہیں، یعنی اپنے بزرگوں کی روایات، سنی سنائی قصے کہانیاں اور چند اشخاص کے بنائے ہوئے فارمولے، جس کی وجہ سے ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ تو جناب، کامیابی کا راز صرف اتنا ہے کہ ہمیں حبل اللہ پر عمل کرنا ہوگا اور حبل الناس کو چھوڑنا ہوگا۔ تو حبل اللہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے گھر سے یہ کام شروع کریں، اور گھر سے ہی ان ساری چیزوں کو شروع کیا جا سکتا ہے۔ اور ان قوانین کو جو ہم نے انسانوں کے قوانین، ان کو چھوڑنا ہوگا اور اللہ کے قانون یعنی فطرت کی کتاب حبل اللہ کو اپنانا ہوگا۔ تو جناب، ہمارا تو پروگرام ہے قرآن اور صرف قرآن اور قرآنی تعلیمات، اور قرآن پر عمل کرنے سے ہی کامیابی ملے گی۔ ہمارا تو سبجیکٹ ہے قرآن۔ اور حبل اللہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ اللہ کی کتاب کے مطابق کریں، اللہ کے قانون کے مطابق کریں، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلیں، تو یہ بھی حبل اللہ ہے۔ اور حبل الناس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو لپیٹ کے رکھ دیں اور اللہ کی کتاب جو ایک ضابطۂ حیات، ایک ضابطۂ قانون ہے، اس پر عمل نہ کریں۔ تو ایسا ہو چکا ہے، تو اس کے مطابق ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارے لیے کون سی چیز بہتر ہے۔ یقیناً وہی چیز بہتر ہے جو اللہ نے ہمارے لیے پسند کی ہے۔ اور اللہ کی اس کتاب کو، جس کو میں آپ کے سامنے بار بار پیش کرتا ہوں، اس کتاب کو سمجھنے سے بڑی آسانیاں پیدا ہوں گی، بڑی مشکلات دور ہوں گی اور ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے۔ تو میں ذرا کم روشنی کی بنا پر ذرا اینک پہن لوں۔ اب تو مقصد یہ تھا کہ حبل اللہ پر عمل پیرا ہونے سے ہمارے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور ہم نے اپنے مسائل کا حل اس حبل اللہ سے تلاش کرنا ہے۔ تو دوسری طرف چلیں تو دنیا کے بے شمار ممالک جنہوں نے حبل اللہ کو یعنی قرآن کو اپنا کانسٹیٹیوشن بنا لیا ہوا ہے، اور جن قوموں کا کانسٹیٹیوشن یہ ہے حبل اللہ اور حبل الناس کو چھوڑ چکے ہیں، یعنی اپنے بنائے فارمولے اور جعلی احکامات اور جو سنی سنائی قصے کہانیاں ہیں، ان پر وہ عمل چھوڑ کر ایک تحقیقی کتاب، اللہ کی اس کتاب قرآن مجید پر عمل پیرا ہو چکے ہیں، تو یہی لوگ کامیاب ہیں، اور دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا راز بھی یہ اللہ کی کتاب ہے اور حبل اللہ ہے۔ اور حبل اللہ پر
آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں بار بار، اور حبل ناس چھوڑنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ تو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سلام علیکم۔